اب دعوت فرما دیا کہ مسلمانوں کو حکم ہے قرآن سنت اور اجتہاد کے مطابق چلنا، اس کی ایک ضرورت. الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو آپ کو اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اتاری گئی آپ سے پہلے. کہتے تو ہے پورا ایمان لائے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے لے جائے شیطانوں کے پاس. وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ شیطانوں کو نہ مانے. ان یکفروا بہ راجع ہے تحاکم الی الطاغوت کی طرف، محل کی طرف راجع ہے. اور اگر طاغوت جمع ہے اور طاغوت کی طرف راجع ہے تو تب بھی خیر ہے، کیونکہ طاغوت میں تا تانیسی نہیں ہے بلکہ وہ مصدر کے لیے ہے، اور مذکور کے اعتبار سے بھی کا مرد ضمیر راجع ہو سکتی ہے. اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ نہ مانے طاغوت کو. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو دور کی گمراہی میں ڈال کر. ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہوا کسی جائیداد یا گھر کے مسئلے میں. یہودی کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں. منافق نے پہلے تو کہا کہ کعب بن اشرف سے کراتے ہیں. کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا. بخاری مغازی میں اس کا ذکر ہے، باب قتل کعب بن اشرف. اور جب یہودی نے زور دیا کہ مسلمانوں کے اپنے نبی سے فیصلہ نہیں کراتے تو کہنے لگا عمر سے کرا لیتے. وہ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. حضرت نے مدعی اور مدعا علیہ سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ لے لی. ایسا عدل کا دربار تھا. منافق نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بات سمجھا نہیں سکا ادب و احترام کی وجہ سے. چلے عمر کے پاس. اور مطلب یہ تھا کہ عمر غصے والا آدمی ہے، جوشیلا، یہودی کو دیکھ کر کے اس کو ماریں گے. حضرت عمر کے ہاں دونوں آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہے اور آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں. لیکن یہودی نے درمیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، یہ نہیں مانتا. یہودی نے کہا بیٹھ جا. یہودی کو اور منافق کو کہا فاروق اعظم نے کہ بیٹھ جا. وہ بیٹھ گئے. حضرت گھر تشریف لے گئے اور تیز تلوار لے آئے اور باہر آ کے منافق کی گردن اتار دی اور فرمایا من لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی له هكذا، جو حضرت کے فیصلے پر راضی نہ ہو عمر اس کا فیصلہ تلوار سے کرے گا. منافقین نے شور مچایا کہ عمر ظالم آدمی ہے، ناحق لوگوں کو مارتا ہے، فیصلہ نہیں کرتا ہے. نہیں کرنا تو نہ کرتے، مارتے کیوں؟ قتل کی تو کوئی بات نہیں تھی. اور جا کے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. حضرت نے جب بات سنی تو آپ نے فرمایا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلمین، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر خواہ لوگوں کو ایسا مارتا ہے، کیا ضرورت تھی مارنے. اور حکم دے دیا کہ عمر کو پکڑ کے لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی کہ یہ کیس بنا ہے تو آپ نے آسمان کو دیکھا اور کہا آپ کو سب پتہ ہے، نبی کو آپ آگاہ کریں گے. عمر کے آنے سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی تھی تو اللہ نے حضرت عمر کی صداقت اور برات فرمائی، ان کی موافقت فرمائی اور یہودی اور منافق کی
جو شامت آئی تھی اس کے وجوہات بیان ہوئے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں قتل ہوا ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر یہ واقعہ اس طرح نقل ہے، اور لکھا ہے کہ اس واقعے کے نزول میں حضرت جبریل نے کہا کہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ آج سے عمر کو فاروق کہے۔ آپ صحابہ کو کہے مسلمانوں کو کہ وہ بھی عمر کو فاروق کہا کرے۔ آیت موافقات عمر میں سے اور حضرت کو فاروق اعظم کہلانے کی یہی ایک موقع تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ ان احکام کی طرف جو اللہ نے اتارے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا اور تَعَالَوْا إِلَى الرَّسُولِ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، رکتے ہیں آپ سے رک رک کر، خوشی سے نہیں آتے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کیا حال ہوگا جب آن پڑتی ہے ان پر مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم کھاتے اللہ کی، إِنْ أَرَدْنَا، نہیں تھا ہمارا ارادہ، إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، مگر اخلاص کا اور بات بنانے کا، توفیق مانا موافقت پیدا کرنے کا۔ مقتول منافق کے لوگ آئے اور دربار اقدس میں کہا کہ ہم تو اخلاص کے ساتھ گئے تھے، بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، رہنے دے ان کو، وعظہم، سمجھا دے ان کو، وقل لہم فی انفسہم، اور کہہ دے ان سے ان کے بارے میں، وقل لہم، کہہ دے ان منافقوں سے، فی انفسہم، ان کے بارے میں، کہہ دے ان کو ان کے بارے میں، قولا بلیغا، دو ٹوک بات۔ دو ٹوک بات کیا ہے؟ کہ تم منافق ہو، تم نہ میرے فیصلے پر راضی ہو نہ عمر کے فیصلے پر، تمہارا مقصد شرارت ہے۔ آیات سے پتہ چلا کہ محمدی فیصلوں پر رضامند نہ ہونا ہلاکت کا باعث ہے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ ان کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اور اگر بے شک جب کہ یہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ، جاؤکا، آپ کے پاس آ جائے، فاستغفروا اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور معاف کر دیں ان کو پیغمبر، یعنی ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیں، لوجد اللہ توابا رحیما، یہ پائیں گے اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ جو موجودہ منافقین ہیں، باوجود اس منافقت اور جرم کے، اگر آپ کے پاس آ جائے، یعنی آپ کے سچے مومن بن جائے اور اللہ سے معافی مانگے اور پیغمبر بھی ان کو معاف کر دے، تو اللہ ان کو معاف کر دے۔ قال ابن عطا، ابن عطا کہتے ہیں، اے لو جعلوک وسیلۃ لدی لوصلوا الی، جاؤکا اس کے نیچے لکھو، قال ابن عطا لو جعلوک وسیلۃ لدی لوصلوا الی، اگر میرے ہاں آپ کو وسیلہ بنائیں تو یقیناً مجھ تک پہنچیں گے۔ پیغمبر وسیلہ تو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ